السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو رمضان کے حوالے سے بچوں کے لیے چیک لسٹ یا پلانر بنانے کے بارے میں ہے۔ ویسے تو آن لائن بہت سارے پلانرز اور چیک لسٹ مل جاتی ہیں جو آپ آسانی سے پرنٹ کروا کر بچوں کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، لیکن میں وہ چیک لسٹ اور پلانر استعمال نہیں کرتی ہوں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بچے مختلف عمر کے ہوتے ہیں، لہٰذا عمر کے ساتھ ساتھ ان کی سرگرمیاں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ بچوں کے کام اور ان کی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی بچوں کی عمر دیکھ کر ہی کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہر ایک کا گھر کا ماحول اور ان کے سرگرمیوں کے جو شیڈیول ہوتا ہے، جو انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے، جو کام وہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا یہ چیک لسٹ اور پلانرز اکثر اوقات ہمارے لیے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ تو ہم ہمیشہ خود سے رمضان سے پہلے ہی یہ سوچ کر رکھتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم نے بچوں کی کس سرگرمی کو فوکس کرنا ہے، کون سی چیز جو ہے ہم روزمرہ کی بنیاد پر کرنے والے ہیں، کون سی کبھی کبھار کرنے والے ہیں، اور کون سا اخلاقی پوائنٹ ہے جس پر ہم نے اس دفعہ کام کرنا ہے۔ لہٰذا اسی لحاظ سے ہم رمضان کی چیک لسٹ بھی تیار کرتے ہیں۔ اس کے جو طریقے ہیں ان میں دو طریقے آج بتاؤں گی۔ ایک طریقہ وہ ہے جو چھوٹے بچوں کے لیے جنہوں نے ابھی نماز سیکھنی شروع کی ہے، ابھی نماز میں کچے ہیں، روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی رکھ سکتے ہیں کبھی نہیں رکھ سکتے، اور نماز کی بھی پابندی پوری نہیں ہو سکتی، لہٰذا ان سے بہت ساری دوسری ایکٹیویٹیز بھی کروانا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے اور ان کو زیادہ اس ایکٹیویٹی میں مگن رکھنے کے لیے جو چیک لسٹ میں بناؤں گی وہ اس طرح ہوگی۔ ہم A4 کا ایک پیپر لیں گے اور اس کو برابر کے 30 خانوں میں تقسیم کر لیں گے۔ چاہیں تو اس کے اطراف میں ہلکا سا ڈیزائن بنانے کے لیے حاشیہ لگا سکتے ہیں، پھر ان کے اندر 30 نمبر لکھ لیں گے، اور 30 نمبر جو لکھے ہوں گے ان کے ساتھ اتنی جگہ چھوڑیں گے کہ بالکل نمبر کے سامنے روزے کا سٹیکر اور اس کے نیچے 5 سٹیکر نمازوں کے آئیں گے۔ اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ بچہ ہر وہ دن جس دن وہ سحری کے لیے اٹھتا ہے، چاہے وہ روزہ کمپلیٹ کرتا ہے یا نہیں، اس کا سٹیکر وہاں لگے گا۔ اسی طرح نماز، جتنی نمازیں وہ پڑھتا ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، حوصلہ افزائی کے لیے اس کی ہر نماز کے آگے ایک سٹیکر لگا سکتی ہیں۔ اگر آپ سٹیکر استعمال نہیں کرنا چاہتی تو آپ اس کی جگہ پر ہاتھ سے چھوٹے سے ہارٹس یا سٹارز بنا سکتی ہیں، یا پھر سمائل کا نشان بھی بنا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ پوری نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو ساتھ کھڑا کریں اور ایک رکعت پڑھنے کو کہیں، اور اسی ایک رکعت کا اس کا ایک نماز کی حاضری کا سٹیکر اس کو ملے گا۔ اس عمر کے بچوں کی جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس جذبہ میں لانے کے لیے، مختلف سرگرمیاں کروانے کے لیے ہم جو ایک اور ایکٹیویٹی کریں گے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ایک گڈ ڈیڈ ٹری یا پھر ایک گڈ ڈیڈ سٹارز والا سکائی بنوائیں گے۔ اس میں بچہ دن بھر میں جو ہماری مدد کرتا ہے، جو ذکر اذکار کرتا ہے، جو حفظ اور قرآن پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، یا پھر جو بھی اچھی عادت کو اپناتا ہے، جو ہم اسے کام چھوڑنے کو پریکٹس کرنے کے لیے کہیں گے، وہ ساری چیزیں اس کی گڈ ڈیڈ میں شامل ہوں گی۔ لہٰذا بچے کو کہا جائے گا کہ آپ نے سارا دن اپنے لیے گڈ ڈیڈز جمع کرنے ہیں۔ پھر شام کے وقت یا پھر سحری کے وقت یا جس وقت آپ کو بچے کے ساتھ وقت گزارنا آسانی کے ساتھ ملتا ہو، اس وقت میں آپ بچے کے اس گڈ ڈیڈ والے ٹری یا پھر آسمان پر ستارے لگائیں گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک A4 پیپر پر خالی آپ درخت بنائیں گی جس پہ صرف شاخیں ہوں گی، اور پھر ان کے رمضان کے 30 دنوں میں شاخوں کے ساتھ پتے یا پھر فروٹس، ایپل یا پھر سٹیکرز لگا سکتی ہیں۔
इसी तरह अगर आप ट्री की जगह पर आसमान इस्तेमाल कर रही हैं तो A4 पेपर पर आप हाशिया लगाएं और बीच में एक सितारा और एक चांद बना दें और बच्चे से कहें कि पूरे महीने में आपने इस आसमान को सितारों से भरना है। ये आप पर मुनहसिर है कि आप हर रोज़ का सिर्फ एक स्टिकर लगाती हैं या बच्चों को किसी बहुत ही अच्छे काम पर शाबाश देने के लिए बार बार स्टिकर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारी आज की दूसरी चेकलिस्ट निस्बतन बड़े बच्चों के लिए है, तकरीबन 9 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए है। ये उन बच्चों के लिए है जो नमाज बाकायदगी से पढ़ते हैं और जिन पर नमाज फ़र्ज़ हो चुकी है। इसके अलावा रोज़ा रखने की कोशिश करते हैं या रोज़े के आदी हो चुके हैं। ये चेकलिस्ट हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि A4 साइज़ का एक पेपर ले लेंगे, इस पर हाशिया लगाकर डिज़ाइनिंग कर लेंगे, फिर इसके बाद ऊपर नाम लिख लेंगे और लंबाई के रुख में हम कुछ खाने बनाएंगे। मैंने इस पर 32 खाने बनाए हैं, जिसमें सबसे ऊपर हेडिंग के लिए और सबसे नीचे एक खाना उसके टोटल नंबर लिखने के लिए है और बाकी 30 खाने 30 दिनों के हिसाब से हैं। चौराहे के रुख पर इसमें 6 खाने हैं। सबसे पहले हेडिंग के लिए, दूसरा खाना हिफ्ज़ कुरान के लिए, तीसरा सलाह के लिए, चौथा हदीस के लिए, पांचवा रोज़े के लिए और छठा एक्टिविटीज़ यानी सरगर्मियों के लिए है। हिफ्ज़ कुरान वाले खाने में हम रोज़ की एक आयत याद करेंगे, छोटी सूरतों से शुरू करेंगे और एक आयत या 2 आयत जितनी बच्चा आसानी से कर सके वो हिफ्ज़ के लिए कही जाएगी और हर रोज़ की बुनियाद पर पिछली सूरतें और आयत दोहराई करवाई जाएगी। नमाज के हवाले से 5 नमाज़ों के 5 स्टिकर या गुड लगाएंगे। अगर बच्चा कोई नमाज छोड़ता है तो उसको हम मुख्तलिफ रंग से शो करेंगे, जैसा कि अगर आप जो नमाज अदा की गई है उसके लिए हरा रंग यूज़ कर सकती हैं, जो नमाज क़ज़ा हुई है उसके लिए सुरख और जो नमाज छोड़ दी गई है उसके लिए काला रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। हदीस के खाना में हम 30 हदीसों की दोहराई करेंगे या फिर नई हदीसें पढ़ेंगे। दोहराई करने का तरीका ये है कि जिन्होंने पहले याद की हुई हैं वो बच्चों के साथ रोज़ की वो एक हदीस पढ़ लेंगे और उसको थोड़ा सा आपस में उसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। जिन लोगों के लिए ये हदीस नई चीज़ है या पहली दफ़ा करने लगे हैं उनके लिए ये तरीका होगा कि एक छोटी हदीस लेंगे, उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में थोड़ी सी तफसीर बताएंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बात करेंगे। बच्चों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिखाने और उनके बारे में बच्चों से गुफ्तगू करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आपको हदीस पढ़ाना या सिखाना मुश्किल लगता है या आपके पास नहीं है तो आप इसी चैनल पर 30 हदीसें, 30 आया कहानियों और 30 हदीसों के तर्जुमे और तफसीर के साथ देख सकते हैं। या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ़ाइल मिलेगी जिसमें 30 हदीसों की एक फ़ाइल मौजूद है, जिसमें आप कार्ड की शक्ल में वो हदीसें हासिल कर सकते हैं। रोज़े के खाना में हम बच्चों का रोज़ा कोई स्टिकर लगाकर या कोई प्यारा सा कमेंट लिखकर शो करेंगे। सरगर्मियों वाले खाना में हम वो सारी सरगर्मियाँ जो हम इस महीना में करने वाले हैं वो लगाएंगे। आप इनको मज़ीद छोटे बॉक्सेस में डिवाइड कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे भी इनके मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के मुख्तलिफ़ खाने बना सकती हैं या गुड या स्टिकर वगैरह लगा सकती हैं। सरगर्मियाँ जो हम करेंगे उनमें ये है कि आप दौरा कुरान कर सकती हैं, एक आयत छोटी सी लें, उसमें बच्चों की इस्लाह की नीयत से जो आयत चुने उस पर सारा दिन अमल करवाएं। जैसा कि एक आयत है वाला तजस्ससु, तजस्सुस में मत पढ़ो, बच्चों को इसकी थोड़ी सी तफसीर बताएं। तजस्सुस करना बुरी बात है, किसी की टोन नहीं लेनी चाहिए और खुद भी और बच्चों से भी सारा दिन इस पर अमल करवाएं।
اسی طرح کسی دن آپ غصہ پر قابو پانے کی سنت اور دعائیں یاد کر لیں اور سارا دن اس کو پر قابو پانے کے لیے خود بھی عمل کریں اور بچوں سے بھی کروائیں۔ بچوں میں الحمدللہ کی عادت پیدا کرنی ہے تو الحمدللہ کہنے اور سارا دن چیزوں کے بارے میں سوچنے جو اللہ نے دے رکھی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ تسبیح پڑھ سکتی ہیں یا ویسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الحمدللہ کہلوا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ مناسب سمجھیں آپ وہ سرگرمی کر سکتی ہیں۔ سب سے آخر میں 30 دنوں کے بعد ہم اپنی یہ ایکٹیویٹیز یا نمازیں اور حفظ وغیرہ کو گنیں گے اور اس خانے میں لکھ دیں گے۔ سب سے بڑا خانہ جو سب سے نیچے نظر آ رہا ہے اس میں مہینے کے آخر میں ہم بچوں کو کومنٹس دیں گے، یعنی کہ بچوں کی شاباش، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے چاہے تو والدین دیں، چاہے تو ساتھ دادا دادی یا گھر کے دوسرے افراد سے بھی کمنٹ لکھوا سکتی ہیں، ان کو سٹیکرز دے سکتی ہیں اور جس بچے کی چیک لسٹ آپ کو بہت اچھی لگے گی اس کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ عید والے دن اس کو ایک خاص تحفہ بھی دے سکتے ہیں۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ اس کو بنانے کی کوشش کریں اور اگر نہ بنا سکیں تو تب آپ آن لائن کوئی بھی چیک لسٹ ڈاؤن لوڈ کریں اور بچے کو یہ ایکٹیویٹی ضرور کروائیں۔ بچے شوق سے اس پر عمل بھی کریں گے اور اپنی اس دن کی نماز، حفظ، روزہ سارا کچھ پورا کرنے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔